بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام سننے والوں کو عبدالشکور کی طرف سے سلام۔ روزے کے اہم مسائل۔ روزے کی تعریف۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے رک کے رہنا روزہ کہلاتا ہے۔ جن ممالک میں 6 مہینوں کے دن رات ہوں وہ روزہ کیسے رکھیں؟ دنیا کے جن خطوں میں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے وہاں نماز روزہ کے اوقات کے تعین کے لیے قریبی معتدل اوقات والے ملک کو معیار بنایا جائے گا، اور رات دن کے بارے میں وہاں کے نظام الاوقات کے مطابق نماز روزہ وغیرہ کو ادا کیا جائے گا۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان غیر معذور شخص پر فرض ہے۔ کن حالتوں میں روزہ رکھنا درست نہیں؟ حیض اور نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن بعد میں قضا لازم ہے۔ کن اعذار میں روزہ نہ رکھنا مباح ہے؟ مریض، مسافر، حاملہ، دودھ پلانے والی عورت، تیماردار، جبکہ اس کے روزہ رکھنے سے مریض کا نقصان ہو، نہایت کمزور، بھوک افلاس سے مجبور، مجاہد فی سبیل اللہ، جبکہ اس کے روزہ رکھنے سے جہاد میں نقصان ہو، اور جنون اور بے ہوشی میں مبتلا شخص کے لیے اعذار کی بنا پر روزہ نہ رکھنا مباح ہے۔ جب ان کا عذر زائل ہو جائے تو وہ روزے کی قضا کرے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص جسے روزہ رکھنے پر قدرت ہی نہ رہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ، ایک صدقہ فطر کی مقدار دے دیا کرے۔ ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا۔ رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ نصف النہار سے پہلے نیت کرنا صحیح ہے۔ نصف النہار سے پہلے تک بھی اگر رمضان کے ادا روزے کی نیت کر لی جائے تو روزہ صحیح ہو جاتا ہے۔ نیت کے لیے تلفظ ضروری نہیں۔ نیت کے لیے تلفظ کی ضرورت نہیں بلکہ محض دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے۔ حتیٰ کہ روزے کے لیے سحری کھانا بھی نیت کے قائم مقام قرار دیا جا سکتا ہے۔ بغیر نیت کے بھوکا رہنے سے روزہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے پورے دن کچھ نہیں کھایا یا پیا، شام تک بھوکا پیاسا رہا لیکن دل میں روزے کا ارادہ نہ تھا تو روزہ نہ ہوگا۔ نیت کرنے کے بعد بھی صبح صادق تک کھا پی سکتے ہیں۔ روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے، اگرچہ روزے کی نیت کر چکا ہو۔ بلا سحری کے روزہ۔ سحری کھانا اگرچہ مسنون ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر ہی روزے کی نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا، البتہ سحری کی برکت سے محروم رہے گا۔ کن کن روزوں میں رات سے نیت ضروری ہے؟ رمضان کے قضا روزوں میں اور نذر و غیر معین اور کفارات کے روزوں میں، اسی طرح اس نفل روزے کی قضا میں
جسے شروع کر کے فاسد کر دیا گیا ہو، ان تمام روزوں میں صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ صبح صادق کے بعد نیت کی جائے تو کافی نہ ہوگی۔ عیدین اور ایام تشریق میں روزے کی نیت درست نہیں۔ اگر عیدین یا ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ میں کوئی شخص روزے کی نیت کرے تو اس روزے کا پورا کرنا ضروری نہیں، اور فاسد ہونے کی صورت میں اس کی قضا بھی لازم نہ ہوگی، بلکہ اس کا فاسد کر دینا واجب ہے، اس لیے کہ ان ایام میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر عورت صبح صادق کے بعد حیض سے فارغ ہوئی تو روزہ نہیں رکھے گی۔ اگر عورت صبح صادق کے بعد دن میں کسی اوقات حیض یا نفاس سے پاک ہوئی تو آج کے دن وہ روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ بعد میں اس دن کی قضا کرے گی، البتہ روزہ داروں کی طرح شام تک کھانے پینے سے اعتراض کرے۔ عورت رات میں ناپاک ہوئی۔ اگر کوئی عورت صبح صادق سے پہلے حیض سے پاک ہو گئی تو اس میں درج ذیل تفصیل ہے: الف، اگر وہ 10 دن مکمل حیض میں رہ کر پاک ہوئی تو اب خواہ صبح صادق سے قبل اس سے غسل کا موقع اور وقت ملا ہو یا نہ ملا ہو، بہرحال وہ اگلے دن کا روزہ رکھے گی۔ نمبر 2، اگر 10 دن سے کم میں پاک ہوئی تو یہ دیکھا جائے گا کہ صبح صادق سے پہلے وہ غسل کر کے پاک ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر اتنا وقت ہے کہ پاک ہو سکے اور تو اس پر اگلے دن کا روزہ ضروری ہے، اور اگر اتنا وقت نہیں کہ غسل کر سکے، گویا کہ عین صبح صادق کے وقت پاک ہوئی، تو اب اس پر اگلے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں، بلکہ بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ روزے میں جو کام مفسد نہیں ہے: بھول کر کھانا پینا یا جمع کرنا۔ بھول کر کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر افطار کرنے والے کو دیکھنے والا یاد دلائے یا نہیں۔ بھول کر افطار کرنے والے کو دیکھنے والا یاد دلائے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص بھول سے روزے میں کھانے پینے لگے تو دیکھنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں فقہاء نے یہ تفصیل کی ہے کہ اگر وہ شخص طاقتور ہے تو اسے روزہ یاد دلانا ضروری ہے، اور اگر وہ شخص کمزور یا بوڑھا ہے تو یاد نہ دلانے کی گنجائش ہے۔ روزے میں مسواک، سرما، انجیکشن وغیرہ۔ مسواک کرنا، سرما لگانا، آنکھ میں دوا ڈالنا، خوشبو سونگھنا، انجیکشن یا ٹیکہ لگوانا یا گلوکوز چڑھانا، یہ تمام چیزیں روزہ میں مباح ہیں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا۔ روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ بلا اختیار منہ میں مکھی یا دھواں چلا جانا۔ بلا اختیار حلق میں مکھی یا دھواں وغیرہ چلے جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کان میں پانی چلا جانا۔ کان میں خود بخود پانی چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر باقاعدہ طور پر پانی داخل کیا
تو ایک قول کے مطابق روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود بخود قے ہونا، خود بخود قے آ جانے سے بھی روزے میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ احتلام ہو جانا، احتلام سوتے میں غسل کی حاجت ہو جانا میں بھی مفسد صوم نہیں ہوتا۔ احتلام سوتے میں بھی غسل کی حاجت ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانت سے خون نکلے مگر پیٹ میں نہ جائے، دانت سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالت جنابت میں صبح کرنا، حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے روزے میں فساد نہیں آتا۔ حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے روزے میں فساد نہیں آتا۔ اپنی بیوی سے دل لگی کرنا، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے دل لگی کرنا ایسے شخص کے لیے جائز ہے جسے انزا یا ہم بستری کا خطرہ نہ ہو۔ مزی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں مزی نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے میں چنے کے بقدر غذا رہ جانا، اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا بلا کراہت درست ہے۔ کلی کرنے کے بعد تھوک نگلنا، کلی کرنے کے بعد اگر وہ ایک مرتبہ تھوک باہر نکال دے تو اب تھوک نکلنے سے روزے میں کوئی خرابی نہ آئے گی۔ آنسو یا پسینے کا حلق میں چلے جانا، آنسو یا چہرے کا پسینہ ایک دو قطرہ بلا اختیار حلق میں چلا جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ کان کا میل نکالنا، کان کا میل نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پان کھانے کے بعد منہ میں سرخی دیکھنا، اگر پان کھا کر خوب کلی غرغرہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ کی رال یا ناک سڑکنے سے حلق میں چلے جانا، ناک کو اتنی زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی، اسی طرح منہ کی ران نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹپکنے والی رال کو منہ میں کھینچ لینا، اگر منہ سے رال نکلی لیکن ابھی وہ منقطع ہو کر ٹپکنے نہ پائی ہو کہ اسے منہ کی طرف کھینچ کر نگل لیا تو اس سے روزہ نہ ٹوٹے گا۔ قے کا خود بخود دلوٹ جانا، قے کا خود بخود لوٹ جانا، تھوڑی سی قے آئی پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ قصداً لٹانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ڈکار کے بعد منہ میں پانی آ جانا، جس شخص نے سحری میں اس قدر کھایا ہو کہ طلوع آفتاب کے بعد ڈکاریں
آتی ہے اور ان کے ساتھ پانی بھی آتا ہے تو اس سے روزے میں کوئی حرج نہیں پڑتا۔ خون روکنے کے لیے منجن استعمال کرنا۔ دانتوں سے خون روکنے کے لیے منجن استعمال کرنا جائز ہے مگر مکروہ تنزیہ ہے۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانا۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل جذب کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ سر پر رومال بھگو کر رکھنا۔ روزے کی حالت میں رومال بھگو کر سر پر رکھنا بلا کراہت جائز ہے۔ بیوی کو شہوت سے دیکھنے سے انزا۔ اگر شوہر نے بیوی پر شہوت کی نظر کی یا اس کا خیال دل میں جمایا جس سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ صرف قضاء کے وجوب کی صورتیں: اگر بتی کا دھواں ناک میں داخل کرنا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اگر بتی کا دھواں یا کوئی بھی بھاپ ناک یا منہ میں داخل کرے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر بتی کا دھواں ناک میں داخل کرنا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اگر بتی کا دھواں یا کوئی بھی بھاپ ناک یا منہ میں داخل کرے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں بھاپارا یا انہیلر لینا۔ دوا یا پانی کی بھاپ کا بھاپارا لینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہی حکم دمہ میں تسکین کے آلہ انہیلر کا ہے۔ روزے میں درد کی دوا استعمال کرنا۔ روزے کی حالت میں درد کا کپسول حلق میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر قے کرنا۔ اگر روزے کی حالت میں قصداً قے کی تو منہ بھر کر قے ہونے کی صورت میں بلا اتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر منہ بھر کر نہ ہو تو امام محمد کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نکسیر کا خون حلق میں چلا گیا۔ اگر روزہ دار کو نکسیر پھوٹی اور اس کا خون ناک سے حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں پان رکھ کر سو جانا۔ منہ میں پان دبا کر سو گیا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی تو روزہ نہیں ہوگا۔ قضا رکھے، کفارہ واجب نہیں۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جانا۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا۔ قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ کان میں تیل